الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آگے کچھ جگہ کی گنجائش موجود ہے، اگر دیوار سے مل کر بیٹھیں اور جو پیچھے ہیں وہ ذرا آگے کو بڑھائیں، مل کر کے بیٹھیے. خواتین سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ خواتین جو اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ مل کر کے بیٹھیے، کہنا نہ پڑے بار بار. اس میں دوسروں کی رعایت کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی مل کر کے بیٹھیے. دوسری بات گزارش یہ کرنی ہے کہ جو ماں بہنیں اپنے بچوں کو لاتی ہیں وہ بعض وقت میں شورغل کر کے مضمون سننے میں مشکل پیش کرتے ہیں، لہذا ان بچوں کو لانا تو ضروری ہے، کوئی انتظام گھروں پر نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ ایک دو بسکٹ یا ایک دو ٹافی جس سے کہ ان کے آنسو پوچھ جائیں، کیونکہ بچے جو روتے ہیں وہ اس کے آنسو زیادہ قیمتی نہیں ہوتے، ایک بسکٹ میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ایک ٹافی دیجیے اور خاموش، بہت سستے ہوتے ہیں ان کے آنسو. اور اس پر ایک بات یاد آئی، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے استاد حضرت مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک خاتون ایک بچے کو لے کر آئیں اور کہا کہ حضرت جی یہ بہت روتا ہے، اس کو تعویذ دے دیجیے رونے کا، نہ رونے کا. تو ہنس کر فرمایا کہ رونا تو ہم بڑوں کو چاہیے، لیکن ہم بڑے ہو کر نہیں رو رہے ہیں، اب یہ بچے بھی اگر رونا بند کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوگی. اس رونے پر ایک بات اور یاد آئی. ایک بزرگ تھے جو اپنے نیک دوستوں سے مہمانوں کے لیے کچھ قرض لے لیا کرتے تھے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی معروم میں اس قصے کو بیان فرمایا. جب ان کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے تاڑ لیا کہ شاید بڑے میاں آپ بچیں گے نہیں، لہذا سب جمع ہو گئے کہ میرا قرضہ لاؤ، کیونکہ آپ کو قبرستان میں لیٹنے جا رہے ہیں، کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، لہذا ہمارا قرضہ دے دیجیے جو آپ نے مہمانوں کے لیے لیا ہے، خانقاہ کے لیے. تو حضرت نے دیکھا یہ تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے تو بڑے خاموش رہا کرتے تھے سنجیدہ، اب دیکھا کہ میرا چل چلاؤ کا وقت آیا ہے، تو یہ بیچارے میری محبت سے زیادہ ان کو اپنا پیسہ محبوب معلوم ہوتا ہے. بعض لوگوں کو اپنا پیسہ زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی سے محبت لاکھ کہیں اللہ والی، مگر جب پیسے کا معاملہ آتا ہے تب پھر وہ کہتے ہیں بھیا سب سے بڑا روپیہ. جیسا کہ آپ نے پہلے سنا ہوا ہے کہ ایک شخص
کا کتا مر رہا تھا اور کسی نے پوچھا بھائی کیوں کتا تم کیوں رو رہے ہو؟ ان کا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا 10 برس کا پالا ہوا کتا مر رہا ہے بھوک سے۔ اس نے کہا کہ آپ کے سر پر ٹوکرا جو ہے اس میں کیا ہے؟ کہا یہ تو سب روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا بڑے نادان ہو، رو رہے ہو کتے کے غم میں، ارے بھوک سے مر رہا ہے تو ٹوکرے سے ایک روٹی جو سر پر ہے اس کو نکال کر دے دو۔ اس نے کہا بھائی آنسو جو ہیں مفت کے ہیں، آنسو میں پیسے نہیں لگے، لیکن یہ روٹیاں تو ہم نے خریدی ہیں تو یہ اس تو پیسے سے ملی ہیں یہ، تو بتائیے رو رہے ہیں فراق میں۔ تو بعض لوگوں میں اشک باری کا مادہ زیادہ ہوتا ہے مگر پیسے سے یاری غضب کی ہوتی ہے۔ تو یہ بزرگوں کے پاس یہ سب لوگ تقاضے والے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک حلوہ بیچنے والا آیا، حلوہ فروش بچہ تھا، اس کے ابا نے 2-4 کلو آٹا میدا لے کے بنا کے کہا بیچ بات کے لاؤ، اور ہم لوگ بڈھے ہو گئے اب تم بھی کماؤ۔ جب اس نے کہا لے حلوہ، بس بڑے میاں نے چادر ہٹائی، پہلے تو چادر اڑے ہوئے تھے تاکہ کوئی شخص ہم سے مانگے بھی نہیں، چادر اڑے ہوئے تھے، کہیں اتنا تو خیال کریں گے شیخ سے اب یہ گستاخی ہو جائے گی جب چادر سے منہ چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہیں، میں ان کو اپنی طرف کیسے مشغول کروں؟ بعد اب بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ شیخ کچھ کھانسیں یا کچھ چادر ہٹائیں تو میں ان سے تقاضا کروں۔ لیکن جب حلوے کی آواز نکلی تو شیخ نے چادر منہ ہٹایا اپنے چہرے سے اور حلوے والے سے کہا او حلوہ بیچنے والے لڑکے، وہ لڑکے سب حلوہ مہمانوں کو کھلا دو جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا سبحان اللہ، ایسا ہول سیل ریٹ سے تھوک بھاؤ سے کہاں ہم 2 آنے 4 آنے کی بیچتے 2-10 گھنٹے پریشان ہوتے، یہاں تو سارا مجموعہ ابھی کھا کے اور پیسے بھی مل جائیں۔ جب سب کھا چکے حلوہ تو پھر چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اب اور لوگوں نے تو صبر کیا مگر اس لڑکے نے کہا کہ اس نے چلانا شروع کر دیا، کہا اس نے تو میرا تو بابا ڈنڈا لگائے گا مجھ کو، بڑے میاں پیسے دو، میرا تو رونا شروع کر دیا کہ ہاں مارا گیا میں۔ اب وہ بزرگ اپنا چادر اوڑے لیٹے، جب یہ بہت رویا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدا اب تک کوئی رونے والا نہیں تھا، اب رونے والا بھی آ گیا، اب تو رحمت نازل کر دیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک شخص آیا، جتنا قرضہ تھا اسی حساب سے گن کر کے لایا وہ، اور حلوے والے کا پیسہ الگ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں بتا دیا سب کہ جاؤ ایک بندہ میرا مقروض ہے اور حلوے والے کا قرضہ الگ چڑھا لیا اس نے، چلتے چلتے بھی لہذا اس کا سب ادا کر دو۔ جب وہ بزرگ آئے کہا حضرت آپ کا قرضہ کتنا ہے؟ کہا بھائی پوچھ لو انہیں سے۔ انہوں نے بتایا جتنا تھا سب اسی حساب سے گن کے لائے، سب کو دے دیا۔ حلوے والے نے کہا میرا، اس نے کہا یہ تمہارا الگ رکھا ہوا، ایک پڑیا میں اس کا الگ تھا حلوے والے کی قیمت۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھی کہ میں کتنی دیر سے دعا کر رہا تھا مگر آپ نے جب وہ حلوے والے کے بعد رحمت نازل کی تو آسمان سے آواز آئی کہ تانگریت طفل کے جو شٹ لبن، جب تک بچہ نہیں روتا ماں کی چھاتی سے دودھ بھی نہیں اترتا۔ یہ آسمان سے آواز آئی جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس الہامی آواز کو اپنے شعر میں پیش کر دیا۔ تانگریت طفل کے جو شٹ لبن، جب تک بچہ نہیں روتا ماں کی چھاتی سے دودھ بھی نہیں اترتا، بلکہ رونا اس کی حیات کی علامت ہے۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اور رونے کی آواز نہ آئے تو سب گھر والے کہتے ہیں خدا خیر کرے کہیں مردہ تو نہیں پیدا ہوا۔ آج بھی جو لوگ اللہ سے نہیں روتے، ایمانی حیات سے وہ محروم ہیں، ان کو حیات ایمانی حاصل نہیں۔ جس دن سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے رونا شروع کر دیں گے آپ سمجھ لیجئے اب آپ زندہ ہو گئے، زندگی آ گئی۔ بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اللہ نے یہ دکھا دیا، سبق دے دیا، اللہ پاک نے سبق دے دیا۔ اور مشکات کی روایت ہے ان العبد المؤمن ان اللہ يحب العبد المؤمن المفتن التواب، ان اللہ يحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ محبوب رکھتے ہیں ایسے بندے کو جو مومن ہے اور مفتن ہے۔ کیا مطلب؟ بار بار اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے،
کس کے مانتا ہے، روتا ہے کہ کبھی کوئی خطا نہیں کروں گا، لیکن بشریت کی بنا پر پھر اس سے خطا ہو جاتی ہے، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن پھر اللہ سے روتا ہے، تواب ہے، بہت روتا ہے، بہت توبہ کرتا ہے۔ لہذا اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 3 صفت بیان کر دی کہ مومن ہو، مفتن ہے، تواب ہے، ایسے بندے کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ سے مولانا شاہ عبدالحق صاحب دامت برکاتہم میں جب ہر کوئی حاضر ہوا تو ان کے والد کے دوستوں میں سے ایک صاحب تھے بڑے میاں، انہوں نے کہا کہ مولانا میں تو بالکل ناکام نامراد مر رہا ہوں اور میرا کیا حال ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ یقین سمجھ لیجئے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بادشاہ آپ کو دوبارہ بلا لے، کوئی بادشاہ آپ کو دوبارہ بلا لے تو سمجھ لیجئے اس کا پہلا جانا قبول ہے۔ اگر ناراض ہو جائے گا دوبارہ نہیں گھسنے دے گا گھر میں۔ جس کی نماز قبول ہو جاتی ہے اسی کو اللہ دوسرے وقت میں توفیق دیتا ہے۔ اگر ہم نے فجر پڑھ لی اور ظہر بھی پڑھ لی تو فجر کی قبولیت کی علامت ہے۔ ایسے ہی جس شخص نے اللہ سے توبہ کر لیا رو کر کے، اس کے بعد اس سے پھر وہی خطا ہو گئی جس سے اس نے توبہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے رو رہا ہے، زاری کر رہا ہے، تو پہلی توبہ کی قبولیت کی علامت ہے۔ اگر پہلی توبہ اس کی قبول نہ ہوئی ہوتی تو دوسری دفعہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ہوتی، دوسری دفعہ تو اس کو توفیق توبہ نہیں مل سکتی۔ جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو خبردار، اب معافی کبھی نہیں ہوگی، خبردار آنا بھی نہیں میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب وہ توبہ کرتا ہے بندہ تو اس کی علامت ہے کہ وہ پہلی توبہ اس کی قبول ہے، ورنہ دوسری توبہ کی توفیق نہ ہوتی۔ قرآن پاک نص قطعی سے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ تعالیٰ دیکھو مضارع میں 2 زمانہ ہوتا ہے، ایک حال ایک استقبال، یعنی حال بھی ہوتا ہے، مستقبل کا زمانہ شامل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ مستقبل کا زمانہ کا ترجمہ ضروری ہے کیونکہ مضارع میں دونوں زمانہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احبا نہیں فرمایا، یحبو فرمایا۔ احبا ماضی ہے کہ ایک دفعہ اللہ توبہ قبول کر کے محبوب بنا لیتا ہے، نہیں، اللہ نے صیغہ مضارع استعمال فرمایا جس کے معنی یہ ہے کہ مرتے دم تک 1000 بار 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 دفعے بھی توبہ ٹوٹ گیا ہے 100 دفعے تو کہتے ہیں بزرگ کی بازا اظہر سے ہستی بازا، جس حالت میں بھی ہو، گر کافر ہو گبر و بت پرستی بازا، تم کافر ہو آتش پرست ہو بت پرست ہو، آؤ اللہ کا راستہ درمیان، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے توبہ قبول کرنے کے لیے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک اعلان کر دوں کہ یہاں سڑک پر صفوں کے نشانات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو پہلے نہیں دیکھا ہوگا، یہ صف کے نشانات بتاتے ہیں کہ یہاں جمعہ میں لوگ بعد میں آتے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی تھی اس لیے نشان بنا دیا گیا، چٹائیاں منگا دی گئیں۔ لہذا موٹر والے اور کار والے حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی موٹر کو جہاں تک صف ہے وہاں اس موٹر کو نہ کھڑی کریں تاکہ نمازیوں کو پریشانی نہ ہو، اس کے لیے یہ اعلان کرنا تھا۔ اب میں عرض کرتا ہوں، حدیث مشکات کی ہے، ایک شخص اونٹ سے جا رہا تھا، اس کا کھانا پینا اس کے اونٹ پر لدا ہوا تھا کہ اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا۔ اس کو آنکھ لگ گئی، کوئی بات نہیں، جب آنکھ کھولی دیکھا اونٹ غائب ہو گیا۔ اس نے سوچا اب اس جنگل میں نہ تو کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا، اونٹ پر سب سامان تھا، لہذا زاد راہ اور توشہ اس کا غائب ہو گیا، سواری بھی غائب ہو گئی۔ اب اس نے سوچا اب تو مرنا ہی ہے، لہذا کسی درخت کے سائے میں نیچے لیٹ جاؤ، کئی دن فاقہ ہوگا، آخر میں روح نکل جائے گی بھوک سے۔ بس لیٹا لیٹا سو رہا، اچانک آنکھ کھلتی تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ پھر آ گیا اور اس پر سارا کھانا اور پانی جو کچھ تھا سب سلامت آ گیا۔ تو اتنی خوشی اس کو ہوئی
کہ مارے خوشی کے اس نے کہا کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اتنا خوش ہوا کہ دماغی توازن معتدل نہیں رہا. مارے خوشی کے کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہیں, آپ نے ہم پر بڑی مہربانی فرمائی, مگر مارے خوشی کے عقل میں وہ جو ہے اعتدال نہ رہا خوشی کے غلبے سے. اس کے منہ سے نکل گیا, اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اے اللہ آپ میرے میں آپ کا رب, آپ میرے بندے ہیں. مارے خوشی کی نکل گیا. اللہ نے اس پر اس کی گرفت نہیں کی, کیونکہ اس وقت خوشی کے مارے عقل ٹھکانے نہیں. اللہ تو دل جانتا ہے کہ دل سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں, اب منہ سے نکل گیا. لیکن انتہائی خوشی کی تعبیر یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی سے فرماتے ہیں, جب کوئی بندہ اپنی گنہگار زندگی سے توبہ کر کے اللہ کے پاس آتا ہے, اہل اللہ کے پاس آتا ہے اور توبہ کرتا ہے, نیک بستی میں جا کر یا نیک بندوں کے پاس جا کر توبہ جلد قبول ہوتی ہے. دلیل بھی سن لیجیے. 100 قتل کے مجرم کو, جو بخاری شریف کی روایت ہے, 100 قتل کے مجرم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ تمہاری توبہ اس بستی میں, ایک عالم ربانی نے بیان کیا کہ جاؤ اس بستی میں تمہاری توبہ قبول ہوگی جہاں صالحین رہتے ہیں, جس کا نام نصرہ ہے, اور گناہ والی بستی میں مت جاؤ. اس بستی میں پہنچا بھی نہیں, آدھے راستے ہی میں اس کا روح نکل گئی, انتقال ہو گیا, لیکن اس نے ونا صدرہ نحوہا اپنے سینے کو ادھر کر دیا. اللہ نے اس کا فضل کر دیا. پورا قصہ یہ ہے کہ پھر اللہ نے اس کی زمین کو, بس نیکوں کی زمین کو قریب کر دیا. فرشتوں سے کہا کہ ناپ لو, اور ادھر زمین کو حکم دیا ہے نیک بستی والی زمین تو قریب ہو جا, اور جو گناہوں کی زمین تھی اللہ نے اس کو حکم کر دیا تباعدی, اس کو فرمایا تقربی. اس کے بعد محدثین فرماتے ہیں کہ کام تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیمائش سے کیا فائدہ ہوا, تو پیمائش کا جو حکم دیا تھا اس سے کیا فائدہ ہوا جب اس زمین کو قریب کر دیا اللہ نے. تو محدثین نے اس کا جواب دیا کہ ھذا فضل فی صورت عدل, عدل کی صورت میں حقیقت میں فضل پوشیدہ تھا. یعنی کیا مطلب, پیمائش عدل ہے اور زمین کو قریب کرنا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے, سبحان اللہ. غار عدل کیا عدل ہے, کام حسن کا انتظام ہوتا ہے. کیا شعر ان بزرگوں نے کہا, حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. ہمارا آپ کا نام ہے کہ ہم آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ تو بلاتا ہے مسجد میں. خدا تعالیٰ ہی گناہوں سے نفرت و کراہت عطا کرتے ہیں. جن پر فضل نہیں ہے, گٹر میں گندی نالیوں میں پڑے ہوئے, احساس بھی نہیں ہوتا, تو سب کچھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا انہی کے فضل سے تزکیہ نصیب ہوتا ہے. لیکن اس کے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے اسباب میں سے یہ ہے نیک بستی میں جا کر, اہل اللہ کے پاس جا کر, صالحین کے پاس جا کر, اگر اہل اللہ نہیں ملتے ان کے غلاموں کے پاس, ان کے صحبت یافتہ لوگوں کے پاس. اس لیے یہ ترجمہ کرتا ہوں, بعض نادان لوگوں کو یا حسد کی وجہ سے یا سبب نادانی ہے, کہتے صاحب اختر تو ہر وقت اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, آؤ اللہ والے, یعنی خود اللہ والا بنا ہوا. میں کہتا ہوں اس نادانی اور اس کا حسد کا کیا ٹھکانا ہے. بار بار کہتا ہوں کہ یا اللہ والوں کے پاس جاؤ یا ان کے غلاموں کے پاس جاؤ. غلام کی طرف اشارہ اختر کا ہوتا ہے جس نے صحبت تو اٹھائی ہے. بزرگوں کی صحبت یافتہ کے پاس جاؤ, جس کو مجھ سے مناسبت ہے وہ آئے. یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شہر کے لوگ یہاں مرید ہیں بیٹھے, میں ان کو اپنی طرف کر رہا ہوں. مجھے اتنی غرض نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ نادانی کی وجہ سے وہ بس سمجھتے نہیں. بھئی جس کو جہاں مناسبت ہو, بارہا کہہ چکا کہ جس کو مفتی رشید احمد صاحب سے مناسبت ہو وہاں جاؤ, مفتی ولی حسن صاحب دامن سے مناسبت ہو وہاں جاؤ, مولانا رفیع عثمانی, مولانا تقی عثمانی بیت المکرم میں, ان حضرات کے سب بہت سے خادم بیٹھے ہوئے ہیں, سکھر میں ہیں, لاہور میں, جگہ جگہ جہاں جس کی مناسبت ہو چلے جاؤ. آپ لوگ چونکہ یہاں آتے ہیں, جب حکیم کے مطلب میں کچھ لوگ آتے ہیں تو اس میں کچھ مریض ہوتے ہیں, کچھ دوست بھی ہوتے ہیں. مریضوں کی ہدایت اس طرح کی جاتی معلوم ہوتا سب کو کہہ رہا ہے, حالانکہ وہ اپنے مریضوں کے لیے کہتا ہے. لہذا جو دوست ہیں ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی مرید بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خانقاہ میں ہم نے کوئی فیکٹری سائنٹسٹ سے مشورہ کر کے نہیں لگایا کہ خانقاہ میں آتے ہی آٹومیٹک مشین آپ کو مرید بنا دے گی. یہاں تو 6 مہینے تک مرید نہیں کرتا ہوں بعض لوگوں کو, اور بعض لوگوں کو کر لیتا ہوں. حقیق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض آدمی داڑھی منڈائے ہوئے ہیں, بالکل جنٹل مین, مگر دل ان کی طرف کھینچ گیا میرا. روحانی مناسبت تھی,
اور دل چاہتا تھا کاش یہ بیت کی درخواست کرے تو میں اسے مرید کر لوں، اور بازے داڑھی اور بڑے سپا ہو، لیکن ان کے مزاج میں تکبر محسوس ہوا اور ان کی طرف دل نہیں کھینچتا. دل کی بات ہے، روحانی مناسبت کی بات. خیر تو میں اس کا رہا تھا کہ نیک توبہ بھی قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے صالحین کی صحبتوں سے. اب میں مشکات کی شرح سے حوالہ دیتا ہوں، 11 جلدوں میں یہ شرح ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں ان الرحمۃ تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ کے نیک اور پیارے بندوں کے تذکرے سے رحمت نازل ہوتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے یہ مشکات کی شرح لکھنے والا، جنت المالا حرم مکہ میں سونے والا، آرام کرنے والا اور مشکات کی 11 جلدوں میں شرح لکھنے والا، وہ فرما رہے ہیں مشکات کی شرح میں ان الرحمۃ تنزل عند ذکر الصالحین، صالحین بندوں کے تذکرے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. فضلاً عند وجودہم، چہ جائے کہ جہاں خود وہ رہتے ہوں، جہاں خود صالحین رہتے ہوں وہاں کتنی رحمت نازل ہوگی. جن کے تذکرے اور ذکر سے رحمت برستی ہے، ان جہاں خود وہ موجود ہوں کیا عالم ہوگا. اس لیے وہاں توبہ اور استغفار، اپنی حاجت اللہ سے کہی جائے اور حسن ظن رکھا جائے ہر ایک دوسرے سے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے پاس اللہ کی محبت میں آتے ہیں، اللہ کی محبت سیکھنے آتے ہیں، میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں، اپنے بیٹے سے، اپنی بہو سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ دیکھو جو خواتین آتی ہیں اللہ کی محبت میں، ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھو. بڑائی نہ محسوس کرو کہ میرے دروازے پر اتنے لوگ آتے ہیں. ہمارے حاجی صاحب ہمارے سلسلے کے سب سے بڑے اکابر میں سے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تواضع سکھا دی. یہ خیال کرو کہ ان آنے والوں کی برکت سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے. تو امید رکھو ان کا اکرام رکھا جائے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ، اب میں توبہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص بات رکھی ہے. کبھی مایوسی ہے، کوئی نا امیدی مرو امید ہاس، نا امیدی کی گلی میں مت جاؤ. وہاں رومی فرماتے ہیں، مولانا رومی فرماتے ہیں دیکھو نا امیدی کی گلی میں جانا بھی مت، کوئی نا امیدی مرو امید ہاس. ارے ایک امید نہیں، غیر محدود امیدیں ہیں. اور سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس، اندھیروں کی گلیوں میں مت جاؤ، اندھیری کی طرف مت جاؤ. خورشید ہاس، اللہ کی رحمت کے بے شمار سورج ہیں. ایک آسمان کا سورج ہے، ایک ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے بے شمار سورج ہیں، بے شمار سورج ہیں. ایک آہ سے بعض وقت میں ناگے ہیں. نومید ہم مباش کی رندان بادہ نوش، ناگہ بے خروش ب منزل رسیدان. بزرگ حکیم الامت بھانی فرماتے ہیں کہ نا امید ہم مباش کی رندان بادہ نوش. ارے نا امید مت ہو، بڑے بڑے رند شراب پینے والے ہیں، بالکل خراب زندگی، لیکن جب ان کو ندامت ہوئی ہے، ایک آہ کھینچا ہے، تو نومید ہم مباش کی رندان بادہ نوش، ناگہ و خروش، ایک چیخ ماری، ایک دفعہ اللہ کہا اور آہ کر کے رونا شروع کر دیا. اسی دن منزل کو پہنچ گئے. جو 50 سال سے عبادت کر رہے تھے ان سے آگے بڑھ گئے. ناگہ و خروش، ناگہ و خروش ب منزل رسیدان. ایک آہ کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا. دیکھیے مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی، ایک شخص کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی. زندگی میں پہلی دفعے کا واقعہ تھا. ہمیشہ تکبیر اولا سے پڑھتے تھے، تکبیر اولا سے پڑھتے. جماعت واجب ہے. بلا سستی اور کاہلی سے جماعت چھوڑنے والے کو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ یہ شخص منافق ہے. لا يتخلف منها الا منافق. جماعت نہیں چھوڑتے مگر منافق لوگ چھوڑتے ہیں. لیکن جو معذور ہے، بیمار ہے، بخار ہے، کوئی بات ہے، وہ مستثنا ہے. ان کی جب جماعت چھوٹ گئی، جیسے باوضو بھاگے، مسجد کے دروازے پر قدم رکھا کہ اس نے امام نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس اتنا سننا تھا کہ بے ہوش ہو گئے کہ ہاں جماعت چھوٹ گئی. ایک آہ کھینچی، ان کی آہ کی روشنی مسجد میں آئی. اس مسجد میں ایک ولی اللہ بیٹھے تھے جو صاحب کشف تھے. انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے ایک زبردست روشنی آئی اور آسمان تک چلی گئی. سوچا کہ بھائی یہ تو کوئی بڑا شخص ہے. جا کر دیکھا تو ایک بڑے میاں بے ہوش پڑے. پانی کا چھینٹا مارا، ہوش میں آئے، پوچھا
کہ آپ نے کیا عمل کیا. آپ سے ایک روشنی مسجد میں آئی. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی معارض میں فرماتے ہیں, اس نے کہا حضرت میرا عمل پوچھتے ہو؟ ارے میں اس وقت میری ندامت کی کوئی انتہا نہیں, جیسے جوان بیٹا کسی کا مر جائے. میری ندامت کی اور صدمے اور غم کی کوئی انتہا نہیں. زندگی میں جماعت نہیں چھوٹی, آج جماعت چھوٹ گئی, اس لیے میرے منہ سے آہ نکل گیا. وہ بڑے میاں ہوشیار تھے, آہ والا سیدھا سادہ تھا, عارف باللہ تھے, دین کی سمجھ رکھتے تھے. کہنے لگے میری جماعت کی نماز تم لے لو اور اپنی آہ مجھے دے دو, تبادلہ کر لو. وہ بیچارہ سادہ سودہ تھا, اس نے سوچا کہ کہاں جماعت کی نماز, ارے جلدی سے لاؤ, میں سودا طے کر لیا, اپنی جماعت کی نماز کا ثواب قیامت کے دن مجھ کو دینا ہے اور میں تمہیں اپنی آہ دے دیتا ہوں. جو جماعت چھوٹنے کے غم میں آہ نکلی. معاملہ ہو گیا. رات کو خواب میں دیکھا, جس شخص نے ان کی آہ خریدا اور جماعت کا نماز کا ثواب اس کو دے دیا, اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے شخص, تو نے اپنی جماعت کی نماز اس کو دے دیا ثواب اور اس کی آہ لے لی. میں نے اس کی آہ کو اس طرح قبول کیا ہے کہ اس کی آہ کی برکت سے ساری مسجد کے نمازیوں کی نماز قبول کر لی. اس لیے کبھی حقیر مت سمجھو, گنہگاروں کو حقیر مت سمجھو. ایک آہ کھینچیں گے تمہارے بڑی بڑی اماموں سے اور بڑے بڑے تصویروں سے آگے بڑھ جائے گا. نکیر کرو, سمجھاؤ, برائی سے روکو, لیکن نکیر واجب, تحقیر حرام. حقیر سمجھنا کسی کے لیے جائز نہیں. پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جگر مراد آبادی جیسا شاعر, آل انڈیا شاعر, مشاعرے میں یہ شخص اٹھا کر کے, اچھا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا ساتھ پڑ گیا کانپور میں. جگر صاحب کو بھی اپنا پڑھنا تھا کہ امت کے خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کو بھی اپنی غزل پڑھنی تھی مشاعرے میں. جگر صاحب سے کہا خواجہ صاحب نے کہ پہلے آپ پڑھیے, انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ پڑھ دیجیے. خواجہ صاحب نے اپنی پڑھی. ایک ہی شعر پڑھا تھا کہ جگر صاحب نے اپنی غزل جیب میں ڈال لی اور کہا اب میں یہاں نہیں پڑھوں گا, آفتاب کے سامنے میں اپنا چراغ کیا پیش کروں. اللہ والوں کی شاعری کا کیا پوچھنا. اور شعر بھی آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ جس سے شاہ غزل کا بادشاہ تھا جگر, اس نے اپنی غزل جیب میں ڈال لی اور کہا اب نہیں پڑھوں گا یہاں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب 24,000 دفعے اللہ اللہ کرنے والا, حکیم الامت کا خلیفہ, وقت کا زمانے کا ڈپٹی کلکٹر, انگریزی داکار اور چپراسی, اتنی لیکن کیسا مٹایا حکیم الامت کی خدمت میں, اور اللہ اللہ کر کے اللہ نے ان کو خلافت دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا شعر کا مثل سناتا ہوں جس سے جگر صاحب نے اپنا غزل واپس لے لی. پڑھے نہیں. وہ شعر کیا تھا, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی, تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی. کیا مطلب کہ گھٹائیں دنیا کی تمام ہیں, گھٹائیں چھائی ہیں, لیکن اے ساقی, کیا مطلب اے مدینے والے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو خطاب کیا ہے کہ تو بھی اپنی زلف عنبری کو کھول دے, پھر تیرے آپ کے ہوتے ہوئے زمین پر زمین آسمان سے شرمندہ نہیں ہے. مولانا قاسم نانوتوی روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ بحق یہاں کی جانے جہانت. روضہ مبارک پر کون کھڑا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی. عرض کرتے ہیں کہ اے خدا, میں اس ذات گرامی کا صدقہ جو پوری کائنات کا جان ہے, پوری عالم کی روح ہے, اگر یہ پیدا نہ ہوتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خدا زمین و آسمان اور عالم کو پیدا نہ کرتا. بحق آنکھوں جانے جہانت, صدقے میں اس مبارک ہستی کے جو آرام فرما ہے روضہ مبارک کے اندر اور سارے عالم کی جان و کائنات کی جان ہے. بحق آنکھوں جانے جہانت, جو جانے جہاں ہے, جہان کی روح ہے, اور فدائے روضہ ہفت آسمانت, جس کے روضے پر ساتوں آسمان فدا ہو رہے ہیں. فدائے روضہ ہفت آسمانت, 7 آسمان روضہ مبارک پر فدا ہو رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص مدینہ شریف جائے تو یہ نہ کہے کہ زرت قبر النبی صلی اللہ تعالی وسلم, مکروہ ہے ایسا کہنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی, ایسا کہنا مکروہ ہے.
کیا کہنا چاہیے؟ زرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینے نہ آئے اور مکے سے حج کر کے چلا جائے اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جس نے زیارت کی قبر پر، آپ کا سلام کا جواب آپ عطا فرماتے ہیں، تو یہ فرمایا یوں کہو زرت النبی، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری صافی، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری صافی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں صافی۔ جگر صاحب پر چوٹ لگی، اپنی غزل واپس لے لی، اب اس کے بعد میرا کہنا شعر بالکل منہ چڑھانا ہے، آفتاب کو چراغ دکھانا۔ جگر صاحب نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ کیا حکیم الامت سے بہت سے فاسق فاجر نافرمان سرکش خدا سے دور اللہ کے حضور میں جا رہے ہیں اور اللہ والے بن رہے ہیں، کیا ہماری بھی گنجائش ہے کہ میں بھی تھانہ بھون حکیم الامت کی خدمت میں جا کر کیا میں بھی اللہ والا ہو سکتا ہوں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہو سکتے، کتنے کتنے بڑے بڑے فاسق فاجر ولی اللہ بن گئے وہاں تو جا کر۔ کہنے لگے مگر میں تو شراب پیتا ہوں، اور کتنا پیتا ہوں، اپنے دیوان میں لکھتے ہیں پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا۔ اپنے دیوان میں کہتے ہیں پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا۔ تو کیا خانقاہ میں پینے دیں گے حضرت؟ خواجہ صاحب کو تردد ہوا، خاموش ہو گئے، فرمایا بھائی حضرت سے بات کر کے جواب دیں گے۔ حکیم الامت کے پاس گئے، عرض کے حضرت جگر مراد آبادی آل انڈیا شاید یوں کہہ رہا تھا کہ میں تھانہ بھون اپنی اصلاح کے لیے آنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر عادت بری ہے، اس کے بغیر زندگی مشکل ہے، لہذا کیا وہاں پینے کی اجازت مل جائے گی؟ حضرت نے پوچھا خواجہ صاحب آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ میں نے جواب دیا کہ خانقاہ میں ایسی اجازت نہیں مل سکتی۔ فرمایا بس؟ کہنے لگا ہاں بس۔ فرمایا خواجہ صاحب آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، آپ کو یہ جواب اب جا کر جگر سے یہ جواب دینا کہ خانقاہ تو وقف کی ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے، لیکن اشرف علی جگر کو اپنے گھر مہمان بنائے گا اور میرے گھر میں وہ شراب پیے گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کافر کو اپنے گھر پر مہمان بنا سکتے ہیں تو اشرف علی ایک گنہگار بندے کو جبکہ وہ علاج کے لیے آ رہا ہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ میرے گھر پر آئے اور میرے گھر پر مہمان بنے گا۔ وہ میرا دل اس وقت کیا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ظالم مجھ پر فدا ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پر قربان ہو جاؤں، کیونکہ میری تھوڑی سی محنت سے وہ اللہ والا بن گیا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے خوشی، اللہ والوں کی خوشی دیکھی آپ نے۔ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھ پر فدا ہو، میرا دل چاہتا ہے میں ہی اس پر قربان ہو جاؤں کہ جو میری تھوڑی سی محنت سے وہ اللہ والا بن گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی ان کی صحبت سے اور نیک اور صالح بن جاتا ہے۔ جگر صاحب پہنچ گئے تھانہ بھون، حضرت نے فرمایا جگر صاحب آپ میرے گھر میں ٹھہریے، خانقاہ نہیں کرا، اپنے گھر میں مہمان رکھا، تو میں یہاں آپ کو آزادی ہے، جیسے چاہو رہو، مجلس میں بیٹھا کرو۔ چند مجلس کے بعد حالت بدل گئی، جی اٹھے مردے تیری آواز سے، اللہ والوں کی آواز سے مردہ روحیں زندہ ہو جاتی، جی اٹھے مردے تیری آواز سے، ہاں ہاں ذرا مطرب اسی انداز سے۔ وہاں سے آئے، حضرت کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے، درخواست کی کہ 4 دعائیں مانگتا ہوں، 4 دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ جگر کو حج نصیب ہو جائے، نمبر 2 جگر سے شراب چھوٹ جائے، نمبر 3 جگر داڑھی رکھ لے، نمبر 4 جگر کی میدان قیامت میں مغفرت ہو جائے۔ اس ولی اللہ کے حکیم الامت کے ہاتھ پر بیٹھ کے وقت میں یہ 4 درخواست پیش کر دی، 4 درخواست۔ مگر درخواست بھی کیسی پیاری ہے، کیوں صاحب درخواست کا مضمون کیسا ہے؟ دوستو ذرا بتانا بھائی، درخواست کا مضمون کیسا ہے؟ ایک گنہگار کے منہ سے درخواست کا مضمون سنو، مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے، دیکھا طائف کا شعر کیسے مقصود 4 درخواست کی۔ یہ حضرت جگر کے لیے 4 دعا کر دے آپ۔ جگر کا ایک لطیفہ اور سنا دوں۔ عبدالرب گورنر یہاں تھے، نشتر تخلص کرتے تھے، گورنر عبدالرب، جگر صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے،
کیونکہ وہ شاعر جو ہوتا ہے علول جلول ہوتا ہے، فٹ فاٹ نہیں رہتا، نہ ٹپ ٹاپ رہتا ہے، بال بکھرے ہوئے، ٹوپی ٹیڑھی میڑھی، کپڑے بھی ایسی معمولی. سیکورٹی کو کیا معلوم، پولیس کو، سپاہی کو کہ اتنا آل انڈیا بڑا شاعر معزز آ رہا ہے جس کے لیے مشاعرے میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے. اس نے دھکا دے کر بھگا دیا. ارے تیرا منہ ہے قابل، تو گورنر سے ملے گا، عبدالرب نصر سے ملے گا، تو بھاگ یہاں سے. اس نے سمجھا کوئی پاگل قسم کا آدمی. جگر صاحب پھر واپس چلے گئے. راستے میں ایک کاغذ نکالا، پنسل نکالی، ایک مصرع لکھا اور کہا عبدالرب گورنر کو یہ دے دینا، گورنر عبدالرب نشتر کو یہ پرچہ دے دینا. اس میں مصرع اتنا لکھ دیا، نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ، نشتر سے ملنے آیا ہوں، نشتر سے ملنے آیا ہوں، نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ. بس یہ دیکھ چلے گئے. جب پرچہ دیا چوکیدار پاسبان سیکورٹی نے تو اس کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ یہ جگر ہے، جگر مراد آبادی. نشتر میری طرف اشارہ کیا. نشتر آپریشن کرتے وقت استعمال ہوتا ہے. کیسے کتنا مضبوط جگر ہے جو اپنے کو پیش کر رہا، نشتر مار دو. دوڑے جلدی سے، سمجھ گئے جگر ہے یہ، دوڑے پکڑ کے لے آئے، معافی مانگی اور رونے لگے. کہا مجھ سے گستاخی، میرا یہ آدمی نے پہچانا نہیں. اس کو بہت ڈانٹا. آپ سنیے حضرت حقیق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا. ہاتھ اٹھ گئے، سبحان اللہ. جب کسی اللہ والے کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دعائے شیخ، میں دعائے شیخ چوں ہر دعا. شیخ اللہ والوں کی دعاؤں کو ہر دعا کے برابر مت وزن کرو. ان کی دعا اللہ کے ہاں جو اپنے کو جلا کر خاک کرتا ہے، جو اپنی زندگی کو ساری خدا پر فدا کرتا ہے، اللہ بھی ان کے ناز اٹھاتا ہے. دیکھا آپ نے سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. سلطنت بلخ خدا پر دی، مخمل کے گدوں پر وزیروں کی سلامی، گارڈ آف آنر لینے والا بادشاہ بلخ کا سلطان اللہ کی محبت میں 12 بجے رات کو مستعفی ہو گیا، دستبردار ہو گیا خود بخود. لباس فقیری پہنی، شاہی لباس کو اتارا، نصف رات کو غار نیشاپور کے جنگل میں جا کر دریائے دجلہ کے کنارے عبادت 10 برس کی، جلا کر اپنے کو خاک کر دیا. اللہ نے کیا مقام دیا؟ سوئی پھینکی دریا میں اور کہا ہے دریا. وزیر آیا اسی سلطنت بلخ کا، اس نے کہا ملا بیوقوف ہے جس نے سلطنت چھوڑ دی، کیسا بیوقوف بیٹا ہوا. اس کا یہ غلط خیال منکشف ہوا، اپنی سوئی کو دریا میں پھینکا اور کہا ہے مچھلیوں سوئی لاؤ. 1 لاکھ مچھلیاں، 100,000 ماہیے اللہ ہی، 100,000 ماہیے اللہ ہی، برلبے دریا ہے سوزنے زر برلبے ہر ماہیے. سونے کی سوئی ہر مچھلی کے. یہ جلال الدین رومی بیان کر رہا ہے، وہ مثنوی مولانا روم جس کو ساری دنیا کے علماء نے تسلیم کیا ہے. 1 لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر آ گئیں دریا کے کنارے. سلطان ابراہیم ابن ادھم اس وزیر کو دکھا رہے ہیں تاکہ اس وزیر بیوقوف نادان احمق گدھے کو معلوم ہو کہ میری سلطنت اچھی ہے یا وہ سلطنت اچھی جو بلخ کی تھی. فرمایا ڈانٹ کر مچھلیوں واپس لے جاؤ، سونے کی مچھلی نہیں چاہیے، میری لوہے والی لے آؤ. ایک مچھلی نے غوطہ مارا، ان کی لوہے والی لے آئی، کیونکہ انہوں نے اپنی سوئی دریا میں ڈال کر جو حکم دیا تھا، اپنی سوئی دریا میں پھینک کر کہا ہے مچھلیوں میری سوئی لاؤ. 1 لاکھ سونے کی سوئی واپس کرا دی اور کہا میری لوہے والی لے آؤ. ایک مچھلی گئی اور لوہے والی سوئی لا کر پیش کر دی. وزیر رونے لگا. اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو بیوقوف سمجھا تھا کہ ملا ہے بیوقوف ہے، سلطنت چھوڑ کر یہاں جنگل میں پڑا ہوا ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ آپ تو میں انسان ہو کر میں آپ کی معرفت سے نالائق اور گدھا اور بے خبر ہوں، اور یہ جانور مخلوق مچھلیاں آپ سے واقف ہیں، مچھلیاں آپ کے رتبے کو پہچان گئیں اور میں انسان ہو کر آپ کو نہ پہچان سکوں. یہ کہہ کر وزیر نے رونا شروع کر دیا، پیر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا اور کہا اب جو دولت آپ کو ملی ہے جب تک ہمیں نہیں دو گے واپس نہیں جاؤں گا. حضرت نے فرمایا اچھا رہو، چلے کھینچو یہاں دریا کے کنارے. کئی چلے کھینچے، لے گیا ماشاءاللہ، صاحب نسبت ہو کر گیا، ولی اللہ بن کر واپس گیا، کام اس کا بھی بن گیا. تو دیکھیے سلطان ابراہیم ابن ادھم جا رہے ہیں. ملا علی قاری مشکات کی شرح میں لکھ رہے ہیں کہ ایک شرابی مسلمان شراب پیے ہوئے حالت نشہ میں سڑک کے درمیان میں اس بات پر اس کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ والے جو اپنے جسم و قلب و جاں کو
اپنی خواہشات کو خدا پر فدا کرتے ہیں، اپنے کو جلا کر خاک کرتے ہیں، اللہ بھی ان کی سنتا ہے۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم نے دیکھا ایک شرابی مسلمان پڑا ہوا ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں، قے ہو رہی ہیں۔ آپ نے کہا ہائے کیسا ظالم ہے کہ جس منہ سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جس منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے، اسی منہ سے ظالم شراب پیتا ہے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ آخر تو خدا کا ہے، نسبت تو اگر کسی کے دوست کا نالاق بیٹا ہو تو دوست اپنے دوست کے نالاق بیٹے پر نفرت نہیں کرے گا، رحم کرے گا کہ میرے دوست کا بیٹا ہے۔ ان کو رحم آیا، جا کر پانی لے آئے۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پانی سے اس کا منہ دھلایا، اس کی مکھیاں دور کی۔ جب پانی ٹھنڈا ٹھنڈا لگا ہوش آ گیا، پوچھا حضرت اتنے بڑے ولی اللہ آپ کہاں مجھ جیسے نالائق کے پاس آ گئے؟ فرمایا بھائی تم شراب کی حالت میں تھے، مجھے تمہاری چہرے پر جو مکھیاں بھنک رہی تھی اس پر مجھے رحم آ گیا۔ فرمایا اچھا جب آپ کو اتنا رحم آیا تو میرے دل میں اللہ نے ہدایت ڈال دی اور توبہ نصیب کر دی۔ میرے قلب میں کوئی آواز آ رہی ہے کہ ایسا تو جلدی سے اس کی گود میں آ جا، سلطان ابراہیم ابن ادہم کے ہاتھ پر بک جا، میں آپ ہاتھ بڑھائیے، میں توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، اور آج سے انشاءاللہ شراب نہیں پیوں گا۔ اسی وقت صاحب نسبت ہو گیا، باخدا بن گیا، ولی اللہ ہو گیا۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، قبر 7 سالہ ہو فخر اولیاء۔ اللہ کی رحمت کے دریا میں جب جوش آتا ہے 100 برس کے کافر کو خدا اپنی رحمت سے فخر اولیاء بناتا ہے، خالی ولی نہیں، فخر اولیاء بنانے پر وہ قادر ہے۔ اللہ کی شان بہت بڑی شان ہے، ہم آپ اس کا ایک تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رات کو خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آواز آئی کہ، اور انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے خدا، جو اتنی جلدی آپ نے اس پر کیوں مہربانی کر دی؟ کیا ادا آپ کو پسند آ گئی؟ یا نہ اس نے تہجد پڑھی نہ ابھی ذکر کیا، توبہ کرتے ہی آپ نے اس کو صاحب نسبت ولی اللہ بنا دیا؟ سبحان اللہ، جواب سن لو۔ آسمان سے آواز آئی اسی خواب میں کہ اے سلطان ابراہیم ابن ادہم، تو نے میری خاطر سے سلطنت چھوڑی، میری خاطر سے تو نے اس کا چہرہ دھویا۔ انت غسلت وجہہ لاجلی، انت غسلت وجہہ لاجلی، تو نے میری خاطر سے میرا بندہ سمجھ کر اس کا چہرہ دھویا۔ فغسلت قلبہ لاجلی کا، تیری خاطر سے میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو نے میری خاطر سے اس کا چہرہ دھویا، تیری خاطر سے، کیونکہ تو نے اپنے سلطنت میری راہ میں قربان کی، مجھ پر تو فدا ہے، جو قلب و جاں کو ساری خواہشات کو جلا کر خاک کر رہا ہے، لہذا تو نے میری خاطر سے انت غسلت وجہہ لاجلی، تو نے میری خاطر سے اس کا چہرہ دھویا۔ فغسلت قلبہ، میں نے اس کا دل دھو دیا، لاجل کا، تیری خاطر سے۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی خاطر بھی کرتے ہیں، اسی لیے یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ نازش پرتاپ گڑھی نے کہا تھا، میرے ضلع کا شاعر ہے یہ، زبردست ظالم شاعر تھا، یہ انتقال ہو گیا اس کا۔ نازش تخلص کرتا تھا، میں نے دیکھا ہے اس کو۔ کہتا ہے کہ وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم، آؤ دیارے دار سے ہو کر گزر چلیں، آؤ دیارے دار سے، دار کہتے ہیں پھانسی، یعنی کیا مطلب؟ شہادت کی راہ، اللہ پر جان دینے کی راہ ہے۔ آؤ دیارے دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم۔ کیوں؟ شہیدوں کا راستہ ہلکا ہو جاتا نہیں، شارٹ کٹ پہنچتے ہی نہیں۔ ایک بزرگ ایک صاحب تھے، بڑے آزاد قسم کے، داڑھی چڑھاتے تھے، نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا خاں صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ارے ان کا بھائی پڑھ لیجیے، میں گھبراؤ مت، میری فکر نہ کرو، میں تو ایک تلوار لے کے نکلوں گا ایک دن، ایک یوں ماروں گا ایک یوں ماروں گا، پھر ہمیں کوئی شہید کر دے گا، میں تو شارٹ کٹ راستے سے جاؤں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندو مسلم جھگڑا شروع ہو گیا اور وہ تلوار لے کے نکلے خاں صاحب، ایک تلوار کو یوں مارا، دوسرے کو یوں مارا، کسی نے ان کو مار دیا، شہید ہو گئے۔ پھر لو بھائی، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم، لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ آپ لوگ نماز روزہ چھوڑ کر اس شارٹ کٹ راستے کا انتظار کریں، جائز نہیں ہے۔ وہ کوئی بات تھی، کوئی کمزوری بشری تھی، آپ اس بشری کمزوریوں کی نقل کیوں کر رہے ہیں؟ اچھے کام کی نقل لوگ نہیں کرتے۔ جہاں کوئی ملتا ہے ایسا راستہ جو ان کے نفس کی موافقت میں ہوتا ہے، اس کو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص تھا، وہ روزہ نہیں رکھتا تھا مگر افطاری کیا کرتا تھا۔ اس کی ماں نے کہا ظالم روزہ نہیں رکھتا، روزانہ افطاری کرتا ہے، تو اس نے کہا اپنی ماں سے کہ میں روزہ تو نہیں رکھتا لیکن کیا افطاری بھی چھوڑ دوں، بالکل ہی کافر ہو جاؤں؟
تو بعض لوگوں کو اپنے نفس والی جو ہے نفس کے مزے والی راہیں ذرا جلدی ہے وہ آ جاتی ہیں. تو خیر حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کی خاطر سے دیکھو کیا سے کیا ہوا. خلاصہ یہ کہ میں اب اس جگر مراد آبادی نے 4 دعائیں کتنی پیاری درخواست وہ درخواست پھر سے سن لیجیے. جگر صاحب نے حکیم الامت سے 4 دعا کی درخواست کی. نمبر 1 کہ جگر حج کرائے. دیکھو اللہ کے گھر دیکھنے کا گنہگاروں کو بھی شوق ہوتا ہے مگر افسوس ہے کہ بعض لوگ غالب کے شعر پر عمل کرتے ہوئے حالت گناہ میں اللہ کے گھر سے محروم ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ جب پاک ہو جاؤں گا تب جاؤں گا. ایسا نہیں چاہیے. جس حالت میں وہ چلے جاؤ. دریا میں ناپاک ہو کود پڑو, دریا خود پاک کر دے گا. اس کا انتظار نہ کرو کہ پاک ہو جاؤں تب دریا میں کودوں, پھر تو قیامت تک باہر ناپاک پڑے رہو. غالب نے کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامن برکاتہ ہوں پرتاپ گڑھی اکابر اولیاء بزرگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں اس شعر سے مایوسی پیدا ہوتی ہے. گنہگار آدمی اللہ کے کعبہ کیسے جائے گا, کیونکہ وہ کہتا ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت نے فرمایا اس شعر کی میں اصلاح کرتا ہوں. اور یہ شعر کی اصلاح کیا ہے, اس شعر کو مسلمان کر رہا ہوں. وہ شعر کیا ہے, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور شرم کو خاک میں ملاؤں گا اور اپنی ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا اور ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اور اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. اس کو شعر کہتے ہیں. یہ ہے اللہ والے. دیکھو اللہ والوں کے کلام میں زمین و آسمان کا فرق پاؤ. تو حضرت سے عرض کیا حضرت جگر تو گنہگار ہے, 4 دعا اس کے لیے کر دیں آپ. نمبر 1 حج کرائے, نمبر 2 داڑھی رکھ لے, نمبر 3 شراب چھوٹ جائے, نمبر 4 میدان محشر میں جگر رسوا نہ ہو, اس کی مغفرت ہو جائے. حضرت نے ہاتھ اٹھا لیا, واپس آئے. سب سے پہلا کام یہ کیا شراب چھوڑ. یو پی کے ڈاکٹر ماہرین دوڑے, ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا, بڑے بڑے ڈاکٹر پہنچے, آل انڈیا شاعر معزز شاعر کا. ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا, ان کا بلڈ پریشر دیکھا, شوگر دیکھا, خون ٹیسٹ کیا, سب کچھ دیکھ ڈاکٹر فیصلہ کیا کہ جگر صاحب دوبارہ شراب شروع کر دیجیے. اگر دوبارہ شراب نہیں پیئیں گے تو آپ جلد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آپ کی جان بہت قیمتی ہے, کیونکہ آپ مشاعرے میں ہمارے لیے سلطان غزل ہیں, بادشاہ ہیں غزل کے. جگر صاحب نے کہا اگر میں شراب شروع کر دوں گا تو کتنے دن تک زندہ رہوں گا, آپ لوگ لکھ کے دیجیے. کہنے لگے نہیں 2-3 سال 4 سال 5 سال چلو گے اور کیا, کہ پھر موت آئے گی. کہا موت تو ضرور آئے گی, ایسی کوئی میرے پاس دوا نہیں ہے جو موت سے بچا. تو جگر صاحب نے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اگر میں 5 سال 10 سال زندہ رہا اور شراب پیتا رہا تو میں اس وقت میں شراب پینے کی حالت میں 10-5 سال زندہ رہ کر خدا کے غضب کو لے کر جاؤں میدان محشر میں. اس سے بہتر ہے کہ جگر کو ابھی موت آ جائے اور شراب کے چھوڑنے میں موت آ جائے. دوستوں گناہ چھوڑنے سے اگر موت آتی ہے لبیک کہو اس کو کہ اللہ میں لبیک کہتا ہوں, میری جان آپ پر فدا ہے, جان تم پر نثار کرتا ہوں, میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. یہ تو آخری بند ہے. گناہ چھوڑنے سے جان نکلتی نکل جانے, چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ, جان دے دو. جیسے شیطان کہتا ہے کہ اگر گناہ نہ کرو گے تو تمہاری جان نکل جائے گی. ہاں شیطان کو جواب دے دو, ہاں تو مکن تحدید احمد کشتن کی من, اے ظالموں دشمنوں دین کے, تم ہمیں قتل سے اور ہلاک ہونے سے اور موت سے مت ڈراؤ. تشنہ زارم بخون خیشتن, ہم اپنے خون کے خود پیاسے ہیں خدا کی راہ میں. تشنہ زارم بخون خیشتن, ہم اپنے خون کے خود تشنا پیاسے ہیں, ہم اپنا خون خود اللہ کو دینا چاہتے ہیں. ہمیں دنیا جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے اعلان کیا تھا اپنی فوج سے, اور بادشاہ کافر تھا اور بادشاہ کے محل میں اس کی فوج دشمن کافر کی لگی ہوئی, خالد بن ولید نے فرمایا کہ دیکھو کس قوم سے تم لڑنا چاہتے ہو, جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو. کما انتم تحبون الخمر, جیسا کہ تم شراب سے محبت رکھتے ہو, نحن نحبون الموت, ہم موت کو اتنے ہی عزیز رکھتے ہیں. تم ایسی قوم سے کیا لڑ سکتے ہو؟ اگر آج ہماری فوج میں اور ہمارے ملک میں ایمان صحیح ہو جائے, واللہ کہتا ہوں 313 ہی نے تو فتح کیا تھا, آج بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن افسوس یہی ہے کہ اللہ کی محبت بہت ہی کمزور. دنیا کی محبت اور موت سے ڈر, 2 چیزیں سے آج امت 70 کروڑ ہے دنیا میں.
لیکن گھاس بھوسے کی طرح ہے. یہ پیشین گوئی سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر کافر لوگ دوڑیں گے ان کو ہضم کرنے کے لیے. صحابہ نے عرض کیا کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سمندر کے پھین گھاس کوڑے کی طرح ہوگے. پوچھا کیوں؟ فرمایا 2 وجہ سے. کراہیت الموت، موت سے ڈرنے لگیں گے، موت سے ڈرنے لگیں گے، اور دنیا کی محبت بھول جائے. اسی لیے بزرگوں نے پسند نہیں کیا زیادہ ٹیپ ٹاپ. زیادہ گھر کو مزین مت بناؤ. میں متفق نہیں ہوں اس بات سے. خوب سمجھ لو میرا مسلک کیا ہے. اتنا سادہ گھر رکھو کہ روح کے نکلتے وقت تکلیف نہ ہو. زیادہ کرو گے. بابا فرید اتار سے ایک شخص نے کہا کیا ہے بابا، اس وقت وہ اللہ والے نہیں بنے تھے، دکان تھی شربت بنفشہ گلے گازباں اور خمیرہ بیچتے تھے. اس فقیر کمبل پوش آیا. اس نے کہا اے بابا تیری روح کیسے نکلے گی؟ اتنا شربت، اتنا مرتبان، اتنی چٹنی، اتنا لو فرشتہ اور یہ سب میں تو روح پھنس جائے گی. اس نے کہا ابھی جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی. بابا فرید اس وقت بابا فرید نہیں تھے، دنیا داری میں تھے. بس اس نے کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا اور کہا میری تو ایسے نکلے گی. تھوڑی دیر میں دیکھا ٹھنڈا ختم ہو گیا. بس بابا فرید نے تالا لگا کر چل دیے اللہ کے راستے میں. اس مقام پر پہنچے کہ معرومی فرماتے ہیں ہفت شہر اشترا تار گشت. بابا فرید اتار نے اللہ کی محبت کے 7 شہروں کو طے کر لیا. اور ماں ہنوز اندر خمے یہ کوچائن، اور میں ایک گلی کی موڑ میں ابھی جلال الدین رومی پڑا ہوا. معرومی فرماتے ہیں کہ ہفت شہر اشترا تار گشت. بابا فرید اتار نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے 7 شہروں کو طے کر لیا. اور ماں ہنوز اندر خمے یہ کوچائن، اور میں ابھی اللہ کی محبت کے کوچے گلی کے موڑ میں پڑا ہوا. بابا کس مقام پر پہنچے. اسی لیے کہتا ہوں اللہ کی محبت سیکھو، زیادہ ان چیزوں میں مت لگو، دل کو پھنساؤ مت. دنیا بالکل چھوٹنے والی ہے. جتنا زیادہ گوند لگاؤ گے نکلنے میں اتنی تکلیف ہوگی روح کے. ایسا دنیا میں رہو کہ جس وقت چاہے اللہ بلا لے تیار بیٹھے رہو. جس وقت ہر وقت تیار، ہر وقت مستعد. دیکھو بھی نہیں کہ بچہ کدھر ہے اور بیوی کدھر ہے. اللہ سے بڑھ کر کون ہمارا ہے؟ کون ہمارے قبر میں جائے گا؟ میدان محشر میں کون ہمیں عذاب سے بچا سکتا ہے؟ سب دیکھنے کے ہیں. ایک نیکی بھی ماں باپ نہیں دیں گے. جب گاڑا وقت آئے گا، حدیث پاک سن چکے ہو کہ ایک نیکی ایک آدمی مانگے گا، اماں نہیں دے گی، ابا نہیں دیں گے، شوہر نہیں دے گا، بیوی کوئی کام نہیں آئے گا. بیوی سے کہے گا بیوی بھی نہیں دے گی. اس لیے دوستوں میں عرض کرتا ہوں کہ جگر صاحب نے شراب چھوڑ دی. نمبر 2 داڑھی رکھ لی. جب داڑھی رکھی تو بڑا مذاق اڑا. جگر صاحب نے زبان حال سے ایک شعر پڑھا، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں غصہ نہ بنا دے. ارے ظالموں تمہیں اللہ کے نبی کی محبت کہیں میری ہی طرح داڑھی والا نہ بنا دے. کب تک تم سبھا چٹ رہو گے؟ تم تو رکھتے بھی نہیں ہو اور تم چلنے دوسروں کو رکھنے بھی نہیں دیتے ہو. ظالم. جیسے مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک بنیا جو جا رہا تھا، ایک خاں صاحب شہادت گاہ میں پڑے ہوئے تھے. بیچارے پیر کٹ گیا تھا شہادت جنگ میں، اور وہ ایک ٹانگ، دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھی. لیٹے اکیلے گھبرا رہے تھے قبرستان میں. ابھی روح نکلنے میں دیر تھی تو اتنے میں ایک بنیا کو ضرورت پڑی استنجا وغیرہ کی. وہ گزرت جمع تھا. بنیا کو بلا، او لالا جی، او لالا بنیا یہاں ہو. وہ بنیا آ گیا. اس نے کہا کہ دیکھو میرے کمر میں ایک کچھ اشرفی دولت ہے، وہ تم لے لو کیونکہ اب تو میں مر رہا ہوں. لالچی ہوتا ہی ہندو. آ گیا وہ. جب آیا تو مارا ایک تلوار اس کو، وہ بھی وہیں لیٹ گیا. کہا جی گھبرا رہا تھا. اب ہم تو بات کرنے ذرا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کل یہی حال ہے. نہ چلنے دیتے ہیں، جو چلتا ہے اس کی بھی ٹانگ مارتے ہیں کہ تم نے کیوں داڑھی رکھ لی. کوئی بیچارہ خاندان میں تبلیغی جماعت کی برکت سے، بزرگوں کی دعاؤں سے کوئی داڑھی رکھتا ہے، سارا خاندان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. بیوی بھی کہتی ہے ارے کیا تم نے کانٹے لگا رکھے ہیں، مجھے چبھ رہا ہے. ارے دوزخ کی آگ و قبر کے عذاب سے ڈرو. نبی کی صورت سے یہ بیزاری، اپنی ایمان کی خیر منائیں وہ لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک سے ایسی بیزاری. ارے اس بیزاری پر آہوزاری کرو، توبہ کرو تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو. یہ تو بہت خطرناک چیز ہے کہ پیغمبروں کی شکلوں سے اتنی بیزاری امت کو ہو جائے. خیر تو جگر صاحب نے داڑھی رکھ لی. اس کے بعد جگر صاحب جا رہے تھے میرٹھ کی سڑکوں پر. ایک ٹانگے والا نے انہیں کا ایک شعر پڑھا جو 20 سال پہلے بمبئی میں انہوں نے کہا تھا. وہ شعر یہ تھا کہ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا،
چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. جگر میں وہ بھی کہا تھا 20 سال پہلے، یعنی دل میں تھی یہ بات کہ مجھے داڑھی رکھنا ہے، اللہ والا بننا ہے اور شراب چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس جانا ہے. دیکھو آفتاب نکلتا دیر سے ہے مگر سرخی تو پہلے پھینک دیتا ہے. جس کو جو ولی اللہ ہونے والا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کے آثار اور سورج کی شعائیں ضرور ہوتی ہیں. لہذا جگر صاحب کا یہ پرانا شعر وہ ٹانگے والا پڑھ رہا اور جگر صاحب بیٹھے ہوئے، اس ظالم ٹانگے والے کو خبر نہیں تھی کہ جگر میرے ٹانگے پر تشریف فرما ہے، اور وہ یہ شعر پڑھ رہا. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. کیا شعر کہا ظالم، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. دیکھا آپ نے، مسلمان بن گئے ماشاءاللہ. اب جب سب دعائیں قبول ہو گئی تو چوتھی کے لیے فرمایا انشاءاللہ جب 3 دعائیں قبول ہو گئی، حج بھی نصیب ہو گیا، داڑھی بھی رکھ لی، شراب بھی چھوٹ گئی، چوتھی کی امید رکھتا ہوں. بس اب میں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو یہ عزلتن علی المومنین اعزتن علی الکافرین، اللہ کی محبت کے علامات، اللہ کی محبت کے علامات بیان کروں گا، اور قرآن پاک کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں اور جو بندے خدا پاک سے محبت کرتے ہیں ان میں کیا 4 علامتیں رونما ہوتی ہیں قرآن کی آیات سے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کو اس پر میں تفسیر بیان پیش کروں گا. اچھا اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یاد دلا دیا کرو بھائی، بہت ضروری ہے. ہاں ایک انشاءاللہ پر ایک چھوٹا سا قصہ بھی سن لو. ایک شخص نے کہا میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں، تو اس نے کہا انشاءاللہ کہہ لو کیونکہ کل کے لیے کہہ رہے ہو، کل منڈی لگے گھوڑے کی. تو اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، جیب میں پیسے میرے، کل گھوڑے کی منڈی بازار لگے گی، میں نے خرید لوں گا. یہ انشاءاللہ ملاؤں والی باتیں کرتے. دوسرے دن گیا گھوڑے کی منڈی میں، پیسہ لے کر پسند کر لیا گھوڑا، اور جب پیمنٹ کرنے لگا، پیسہ ادا کرنے لگا تو جیب میں ہاتھ ڈالا 2 روپیہ غائب تھا، کسی جیب کترے نے مار دیا. اب تو بہت ہی پریشان ہوا. واپس آیا، راستے میں دوستوں نے پوچھا گھوڑا لے آئے؟ ان کا انشاءاللہ تعالیٰ جب میں گیا وہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے گھوڑا پسند کر لیا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس کو چلا کر دیکھ لیا، بڑا عمدہ گھوڑا تھا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ تعالیٰ روپیہ غائب تھا. اب تو انشاءاللہ بھولتا ہی نہیں. جب چپت پڑتی ہے انسان کا مزاج یہی ہے، جب اس کی کھوپڑی پر کچھ جوتے پڑتے ہیں مصیبت کے تب خدا یاد آتا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے اذکر اللہ فی الرخاء. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آرام میں خدا کو یاد کرو تاکہ دکھ میں خدا تمہیں یاد کریں. اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ. جو لوگ آرام میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ اس کو دکھ میں یاد کرتے ہیں. لیکن آرام میں خدا کب یاد آئے گا؟ جو آرام میں خدا کو یاد کرنے والے ہیں ان کی صحبت میں آنا جانا رکھیں. اس میں میرے کچھ بیانات جو ہیں، بعض لوگ یہاں نہیں آتے، رشتہ دار نہیں آتے، کہتے بھی ہیں وہ کہ چلو بھائی نہیں آتے. تو میرے کچھ واز ہیں جس میں سے ایک واز تو مدینہ شریف کا ہے، اس کا نام استغفار کے ثمرات و برکات ہیں. یہ جبل وحد پہاڑ جہاں 70 شہید آرام فرما ہے اس کے بالکل دامن میں شہیدوں کے قریب میرا یہ بیان ہوا تھا، جس میں بڑے بڑے علماء مولانا عاشق الہی بالن شہری جیسے عالم بیٹھے تھے، زار و قطار رو رہے تھے. اللہ کا میں نے شکر ادا کیا کیونکہ اتنے بڑے علماء کا محدث، بہت بڑے دارالعلوم میں مفتی بھی تھے، تو اس لیے یہ چھپ گیا ہے. اور ایسی فضائل توبہ، یہ عرفات کا بیان ہے میرا. تعلق مع اللہ ایک بیان ہے جو مکہ شریف میں مدرسے سہولتیہ میں ہوا، ایک غصے کا بیان ہے. یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہاں میں میرے رسالے واز کے ان لوگوں کے لیے جو یہاں نہیں آتے ان کو مانوس کرنے کے لیے ان کی خدمت، اپنے عزیزوں پر، رشتہ داروں پر، ان بھائیوں پر محنت کی جائے تاکہ ان کو پیش کیجیے کہ بھائی اس کو ذرا پڑھ کے دیکھو. پھر اگر وہ کہیں صاحب بڑا مزہ آیا تو ان سے کہو پھر اب مرکز کی طرف چلو، وہاں دیکھو، ایک دفعہ چل کے دیکھو. بعض دوستوں نے یہ کہا ایک دفعہ چل کے دیکھو، پھر نہ مزہ ہے نہ جانا، لیکن ایک دفعہ آنے کے بعد اللہ کے نام میں وہ کشش اختر میں کچھ نہیں. اختر ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، لیکن جس مٹی پر سورج کی شعائیں اس پر چمک ضرور آ جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو بیان ہوا اس سے ان کو مناسبت ہوئی. تو اس طریقے سے 4 واز ہیں، یہ وہاں سامنے ملتے ہیں. خود بھی دیکھیے، دوستوں کو اور اپنے عزیزوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیجیے. یہ اشاعت دین پر خط ہوگا. آپ کا یہ خط اشاعت ایک کے بجائے 3 لے لیجیے. 3 رشتہ داروں کو ایک ہی دفعہ دے دیا اور ان سے کہہ دیا پڑھ کے واپس کر دینا.
پھر اس کے بعد ان سے واپس لے لو، پھر 3 دوسرے دوستوں کو دے دو. اس طرح سے آپ اشاعت دین کے اندر آپ کا حصہ لگ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن آپ دین کے اشاعت کرنے والوں میں شمار کیے جائیں. اور امید ہے کہ اس سے آپ پر اللہ کی خصوصی رحمت بھی نازل ہو. بس یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اللہ کے نام پر اجتماع ہے، نہ زبان پر ہے، نہ وطن پر ہے، نہ تجارت پر ہے. الحمدللہ کسی چیز پر نہیں سوا اللہ کے نام پر یہ اجتماع ہے. مختلف زبانوں کے، مختلف خاندانوں کے، مختلف قبائل کے، مختلف شہروں کے، مختلف وطن کے. اے خدا تو گواہ ہے اس بات پر، اور ہماری دلوں کی نیت سے تو باخبر ہے کہ ہم صرف تیرے نام پر جمع ہیں. کلمے کی بنیاد پر آپ اپنی رحمت سے اس اجتماع کو قبول فرمائیے. میری ماں بہنوں کو بھی قبول فرمائیے، اور میرے دوستوں کو قبول فرمائیے، اور دوستوں کے گھر والوں کو بھی قبول فرمائیے. ہم سب کو اپنا اللہ والی حیات ہم سب کو نصیب فرمائیے. اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. ہمارے دست و بازو سے ہم کو آپ چھین لیجیے، کیونکہ ہمارے ہاتھ خود ہمارے پاؤں کو کھا رہے ہیں. دست ماں چوپائے مارا میرے خورت، جلال الدین رومی فرماتے ہیں جب ہمارا ہاتھ ہمارے پیر کو خود کھا رہا ہو تو بے امان ہے تو کسے جا کے برت. بغیر آپ کی امن اور بغیر کی پناہ کے خدا ہم میں سے کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا. اس لیے ہم درخواست پیش کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے آپ ہمیں خرید لیں، اور اپنے رحمت سے دست کرم بڑھائیے، اور ہماری جانوں کو خریدیے. ہمارے قلب و جاں کو اپنی ذات پاک سے اس طرح چپکا لیجیے کہ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی نفسانی خواہش ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے. اے اللہ کشا کشا ہم سب کو صدیقین کے درجے پر، اولیاء صدیقین کے مقام تک پہنچا دیجیے. اور ہماری ماں بہنوں کو بھی جو بیچاری بیٹیاں بہنیں آئیں، جس کی جو حاجت ہو، کسی کو رشتے کی پریشانی ہے، کوئی قرض سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، اے خدا جن کو رشتے نہیں ملتے ان کو اچھا رشتہ عطا فرما. جن کے خامند ظالم ہوں ان کو مہربان کر دے، جن کی بیویاں ظالم ہوں ان کو نیک و فرما بردار بنا دے، جن کے لڑکے نالائق ہوں ان کو لائق بنا دے. اللہ جن کے باپ کچھ سختی کر رہے ہیں ان کو مہربان کر دے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے. جو بیمار ہیں کوئی دوا فائدہ نہیں کرتے ان کو شفا کاملہ کا فیصلہ فرما دے. اللہ ہمارے ملک میں جہاں جہاں قتل و خون ڈاکے ہیں ان کو امن امان اور توبہ نصیب فرما دیں. ان ڈاکوؤں کو اگر آپ کے علم میں ہدایت ان کی منظور نہیں تو ان سب کو نیست و نابود کر دے. اللہ پورے ملک کو سلامتی و بقا عطا فرما دے. جن کی نظر پاکستان پر غلط ہے، جن کی نظر خواہ کوئی بھی ہو، اللہ ایسے دشمنان پاکستان کو غیب کے ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر کے ان کو ریزہ ریزہ پاش پاش کر دے اللہ. اور افغانستان کے مجاہدین کو فتح مبین نصیب فرما دے. روسیوں کو روسیا کر کے رخصت کر دے، وہاں بھاگتے راستہ نہ ملے ان ظالموں کو. اے خدا اسی طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما، اور فلسطین کے مسلمانوں کو ہدایت بھی نصیب فرما اور عافیت نصیب فرما. سارے عالم کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما، اور سارے عالم کے کافروں کو ایمان کی توفیق دے دے. مچھلیوں کو پانی میں امن دے دے، چیوٹیوں کو ان کے دلوں میں امن و عافیت دے دے. سارے عالم پر رحمت اور عافیت کی بارش کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. صلی اللہ تعالی علیہ والإكرام يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علیہ الكرام يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علیہ